السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، آج ایک بڑی خوبصورت اور ایمان افروز ویڈیو آپ کو دکھانی ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارے چینل پر آپ کو حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم ہجرت کے واقعات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہجرت کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام غار ثور پر تشریف لے گئے تھے۔ تو آج جو زیارت آپ کریں گے نا، وہ انشاءاللہ غار ثور کی ہے۔ اللہ کی رحمت سے غار ثور پر حاضری کا شرف مجھے حاصل ہوا تھا، اور میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے۔ اللہ کریم نے کرم کیا، ہمت دی، طاقت دی، اور ہم غار ثور پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ریکارڈنگز میں نے کی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ چینل پہ اپلوڈ نہیں کر سکا تھا، تو آج انشاءاللہ جمع کر کے ساری کلپس تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ کریم ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی بہادر حاضری نصیب فرمائے۔ بڑی باذوق گھڑیاں تھیں اور ایک عجیب کیفیت تھی ذوق والی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں غار ثور کی زیارت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ مکہ مکرمہ کی مقدس فضاؤں میں ہے۔ اللہ کی رحمت سے اگست 2025 اور ماہ ربیع الاول 1500 سالہ جشن ولادت منانے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر نصیب ہوا الحمدللہ۔ اور آج میں اپنے بچوں کے ساتھ غار ثور کے سفر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ غار ثور کی طرف ہم رواں دواں ہیں، شروع کیا تھا اور اب کچھ اونچائی پر آ گئے ہیں، اور چونکہ کیمرہ بہت زیادہ ہل رہا ہے اس لیے سانسیں بہت زیادہ ہل رہی ہیں، تو ابھی تو میں بعد میں یہ وائس اوور ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن سانسیں بہت زیادہ آگے پیچھے ہو گئی تھیں، ظاہر ہے اوپر چڑھتے ہیں۔ اور آپ کے نالج کے لیے کہ غار ثور جو ہے یہ 5500 فٹ کی بلندی پر ہے، اور یقین مانیں کہ جب ہم یہاں جاتے ہیں، غار ثور پر چڑھتے ہیں، غار ثور کا سفر کرتے ہیں، تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، خاص طور پر اگر ہجرت کی رات کے واقعات انسان کے ذہن میں ہوں۔ آپ دیکھیے کتنا نیچے یہ جو بلو رنگ کی ایک چھتری سی آپ کو نظر آ رہی ہے، شیڈ نظر آ رہا ہے، یہاں سے سفر شروع ہوا تھا، اور اب الحمدللہ ہم کافی اونچائی پر آ گئے ہیں۔ تو اگر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کی رات کے واقعات اگر ذہن میں ہوں اور پھر آدمی غار ثور کا سفر کرے، تو یقین مانے ایک بڑی ایمانی کیفیت اور بڑا جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب ہم بھی غار ثور پر جب جا رہے تھے، تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے یہاں پر بورڈ لگائے ہوئے ہیں، اور غار ثور کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا، اور یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے غار ثور کا نا، بالکل بگننگ یہاں سے ہے، یہ اسٹارٹ کا سفر ہے۔ یہاں شروع میں کچھ لوگ اسٹالس لگا کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں ہیں ان کے پاس، تسبیحات ہیں، باجرہ ہے، پانی کی بوتلیں مل رہی ہوتی ہیں، یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ تو یہاں خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ یہاں پر کرینیں لگی ہوئی ہیں، کام ہو رہا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ ان فیوچر گاڑیوں کے لیے ایک ٹریک بن رہا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر اوپر آ سکتے ہیں غار ثور پر۔ بہرحال بنے گا، جب بنے گا
اللہ پھر نصیب فرمائے ہم سب کو. لیکن جو جذبہ اور جو مزہ اوپر چڑھنے میں ہے نا پیدل، یقین مانیں اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. یہ دیکھیے، یہ ابھی پہاڑ کی چوٹی پر ہمیں جانا ہے. اور میں یہ اس کر رہا تھا کہ ہجرت کی رات کے واقعات اگر ذہن میں ہوں اور آدمی یہ ذہن میں لائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور یہ ہم ابھی پہنچے ہیں ایک ڈھابا سا بنا ہوا ہے، یہاں پر لوگ بیٹھ کر کچھ سانس لیتے ہیں. یہ ہمارے عطاء المصطفیٰ، یہ ہماری بیٹی ہیں چھوٹی، اور یہ نور المصطفیٰ. یہ دیکھیے وہ سامنے مکے کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ تقریباً صبح 9:15 بجے کا وقت تھا جب ہم غار ثور پر چڑھ رہے تھے. یعنی ہوٹل سے ہم 8-8:30 بجے نکل گئے تھے. اور یہ مکے کے کبوتروں کی بھی زیارت کیجیے. یہ یہاں پر پانی، کولڈ ڈرنک، چائے، قہوہ سب چیزیں دستیاب ہیں، بسکٹ وغیرہ بھی دستیاب ہیں. تو پھر کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہجرت کی رات کے واقعات آدمی ذہن میں لائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پیدل غار ثور تک کا سفر تھا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے آگے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے آگے چلتا ہوں اس خیال سے کہ کوئی دشمن آگے سے حملہ آور نہ ہو. تو پھر خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو جائے، تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں. یہ مکہ ٹاور، کلاک ٹاور جو ہے اس کی زیارت کر لیجئے. یہ کچھ بچوں نے ریکارڈنگ کی ہے، اس لیے پراپر وے میں نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو زیارت ہو ہی جائے گی. کبوتروں کی زیارت کیجئے، مکے کے غار ثور کے سمجھ لیں کبوتر ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو جاگتی آنکھوں سے زیارت نصیب فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اللہ مجھے بھی دوبارہ زیارت نصیب فرمائے. میری فیملی کے ساتھ اللہ مجھے دوبارہ سعادت نصیب فرمائے. بہت دعا کیجیے گا، یقین مانیں یادیں رہ جاتی ہیں. اور یہ تو ایسا مبارک سفر ہے کہ جب یاد آ جائے تو پھر دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے. یہ مکے کی فضائیں ہیں، حسین فضائیں ہیں. زیارت کیجئے، مکے کے پہاڑ، در و دیوار، مکے کی آبادی نظر آ رہی ہے. اور اس وقت ہم کافی اونچائی پر ہیں، بہت سارا سفر ہم طے کر چکے ہیں الحمدللہ، اور مزید ابھی سفر جاری ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس لیے بار بار جگہ بدلتا ہوں کہ جب میں ایک مقام پر چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن یہاں سے حملہ آور ہو جائے. تو یہ ایک ان کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت تھی، حضور سے محبت کا انداز تھا. پھر ایسی بھی روایات ہیں کہ حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور تک لے کر آئے. اللہ اکبر. یقین مانیں خود چڑھنا اتنا مشکل ہے تو پھر کندھوں پر سوار کر کے، اور یہ غار ثور کی زیارت کیجیے. دیکھیے الحمدللہ یہ غار ثور پر ہم پہنچ گئے ہیں. اندر لوگ جا رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. اور ہمارے نور المصطفیٰ کی آپ زیارت کریں، وہ سامنے حاجی نور المصطفیٰ ابھی باہر آئیں گے ماشاءاللہ. ان کے لیے آپ دعا کیجیے گا اللہ میرے اس بچے کو صحت والی، خیر والی، لمبی زندگی عطا فرمائے. اور جتنے لوگ آپ میں سے جو دیکھ رہے ہیں صاحب اولاد ہیں، اللہ سب کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. میرے اس بیٹے کو بالخصوص اللہ شوگر کے مرض سے شفا عطا فرمائے. یہ بہت شوق سے میرے بچے گئے تھے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میرے بچے ہی مجھے لے گئے. مجھے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی اتنا اونچائی پہ جانے کی، لیکن ان کا جذبہ تھا کہ یہ لے گئے. بہرحال اللہ کریم قبول فرمائے.